ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. سورۃ الفتح میں ہے. اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت نرم دل. یہ شعر ہیں اور اس کے بعد قرآن کی آیت ہے. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے ریلیٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے علامہ اقبال نے قرآن مجید سمجھا اور کس طریقے سے شعر کہے. ابلیس کہتا ہے حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود. گویا ابلیس اپنی آزادی کو مجبوری کہہ رہا ہے. سورۃ البقرہ میں ہے. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا. اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیت الہی کا نگہباں کدھر جائے. قرآن کی حفاظت کرنے والے لوگ کیوں پریشان ہیں. سورۃ النساء میں ہے. اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں نافرمانی کر کے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والے مہربان پائیں گے. بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے؟ یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنون. انتہا تک سوچنا اور عمل کے لیے سخت کوش ہونا ہی ایک مسلمان کی زندگی ہے. سورۃ الاعراف میں ہے. کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو چیز اللہ نے بنائی. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اور ہر معاملے پر غور و فکر کی دعوت ہے، اور یہ غور و فکر اور یہ اندیشہ یا سمجھ مسلمان کی زندگی کا تقاضا. قوم کے رہبر یا لیڈر کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. قوم کا لیڈر اللہ کے لیے مرنے کو عین زندگی سمجھتا ہے. سورۃ البقرہ میں ہے. اور مت کہیو جو مارے جائیں اللہ کی راہ میں کہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں. سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، فقر کاہے سفینہ ہمیشہ طوفانی. پسند روح و بدن کی ہے و نمود اس کو کہ ہے نہایت مومن خودی کی عریانی. طالوت کو جب بادشاہ بنایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. سورۃ البقرہ. موت زائے اہل فکر فلسفہ پیچ پیچ، موت زائے اہل ذکر موسیٰ و فرعون و طور. مصلحتاً کہہ دیا میں نے مسلمان تجھے، تیرے نفس میں نہیں گرمی یومن نشور. خوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم، عشق ہو جس کا جسور فقر ہو جس کا غیور. فلسفہ پیچ پیچ کوئی فخر کی بات نہیں بلکہ کفر و باطل اور مشکلات کا مقابلہ کرنا فخر کی بات ہے. وہ قوم کبھی ذلیل نہیں ہو سکتی جو مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی اور سوائے اللہ کے کسی کو خاطر میں نہیں لاتی. سورۃ النور میں ہے. اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالح کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے ان سے پہلوں کو دی، اور ضرور ان کے لیے جما دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا. میری ہی عبادت کریں میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائے. ہر شاخ سے یہ نکتہ پیچیدہ ہے پیدا، پودوں کو بھی احساس ہے پنہائے فضا کا. جرت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے. سورۃ العبس میں ہے. پھر ہم نے زمین کو خوب چیرا تو اس میں اگایا اناج. اگنے اور بڑھنے کی صلاحیت ہر چیز میں رکھی گئی ہے.
اور انسان کو بھی بڑھنے اور ترقی کرنے کے اسباب سمجھائے گئے۔ وہ بندہ آزاد اگر صاحب الہام ہے، اس کی نگاہ فکر و عمل کے لیے مہمیز۔ اگر فکر و عمل صالح کے لیے کوئی شخص مستند ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اس کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے، اور یہی تقویٰ ہے۔ سورۃ الشمس میں ہے، پھر ہر نفس اور جان کو الہام کیا، سمجھ دی، اس کو بدکاری اور اس کو تقویٰ۔ میری مشکل مستی و شور و سرور و درد و داغ، تیری مشکل میں سے ہے ساغر کہ میں ساغر سے ہے۔ فلسفی صرف سوچنا جانتا ہے۔ اگر یہ بات بھی حل ہو جائے گی کہ شراب سے ساغر ہے یا ساغر کی وجہ سے شراب ہے، مرغی سے انڈا ہے یا انڈے سے مرغی ہے، تب بھی کون سا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہم کو تو یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ فرد اور جماعت میں بیداری اور عمل کیوں کر پیدا ہو۔ سورۃ العصر میں ہے، زمانے کی تاریخ کی قسم بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ گویا فرد کے لیے ایمان اور عمل صالح ہے اور جماعت کے لیے ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تاکید ہے۔ اس طرح قوم درست ہو سکتی ہے، اور قوموں کی تاریخ یہی بات سکھاتی ہے۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے، فقط عالم معینے کا سفر۔ آہ اے مرد مسلمان، تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدمع اللہ الہن آخر؟ یہ آیت سورۃ القصص میں ہے، یعنی سوائے اللہ کے کسی اور کو خدا نہ ٹھہرا، یعنی غیر اللہ کو خاطر میں بھی نہ لا۔ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام، وہ شخص ہرگز پیغمبر نہیں ہو سکتا جو حسن بن صبا کی طرح حشیش پلا کر اپنی جماعت میں داخل کرے اور چوری چھپے کے کام سکھائے، اور تم تیار رکھا کرو ان کے لیے جتنا تم سے ہو سکے قوت اور طاقت کی چیزیں اور جنگی گھوڑے، ساز و سامان، کہ ان سے ان کے دلوں میں بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے سوا دوسروں کے دلوں میں بھی جن کو تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور ان کاموں کے لیے اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا، اور کسی طرح گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ سورۃ الانفال۔ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ انسان روح اور بدن کا مرکب نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ ہے، جو اپنی شایان شان کارگزاریوں سے زندہ و پائندہ رہے گا۔ سورۃ البقرہ میں فرشتوں سے اللہ کا ارشاد ہے، بے شک میں زمین میں انسان کو اپنا نائب بنانے والا ہوں، چنانچہ اللہ کی طرح اس کا نائب بھی زندہ و پائندہ ہے اگر وہ نائب بن کر رہے۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم۔ سورۃ آل عمران میں ہے، بے شک سب میں پہلا گھر جو انسانوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہانوں والوں کو یہ سبق دیجیے، دے ان کو سبق خود شکنی و خود نگری کا، تاکہ وہ اپنے منصب نیابت الہی کو پہچانیں اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ سورۃ البلد کی آیت 4 دیکھیں، قوتوں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف۔ سورہ روم میں ہے، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ مرد مسلمان کے عنوان سے نظم ہے، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک کے متعلق ہے، اسے ہر دن کام ہے، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ چاروں الفاظ مختلف صیغوں میں قرآن پاک میں آئے ہیں۔ قہاری، قہار یعنی ایسا زبردست غالب جس کے مقابلے میں سب ذلیل ہیں۔
غفاری، غفار، غفر کے معنی ہیں کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی چیز میں چھپا دینا، بس غفار کے معنی بہت معاف کرنے والا۔ قدوسی، قدوس یعنی بہت پاک ذات، جبروت، جبار یعنی زبردست، زور آور۔ بہرحال یہ تمام صفات اللہ کی ہیں اور اللہ کے خلیفہ میں بھی ہونی چاہیے۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہنے والوں کی شان یہ بیان ہوئی ہے، اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں بہت نرم دل ہیں۔ علامہ اقبال کے ظرف کی بلندی ہے کہ وہ اپنوں کے نقائص بھی برملا بیان کرتے ہیں۔ پنجابی مسلمان میں کہتے ہیں، مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ ایک مکتوب میں بھی لکھتے ہیں، یہاں کے لوگوں میں اثر قبول کرنے کا مادہ زیادہ ہے، سادہ دل صحرائیوں کی طرح ان میں ہر قسم کی باتیں سننے اور ان سے متاثر ہو کر ان پر عمل کرنے کی صلاحیت اور مقامات سے بڑھ کر ہے۔ ایک معمولی جلسے کے لیے 8-10 ہزار مسلمانوں کا جمع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ 20-20 ہزار کا مجمع بھی غیر معمولی نہیں۔ یہ بات پنجاب کے ہندوؤں میں بھی نہیں پائی جاتی۔ ایسے سادہ دل لوگوں کے متعلق سورہ توبہ میں ارشاد ہے، اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ خرچ کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھیں، ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ توبہ۔ ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد۔ لوگ اپنی آزادی رائے سے اسلام اور قرآن کی من مانی تعبیر کرتے ہیں، یعنی خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، وہ جن کے دلوں میں کچھ ہے، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے اور ان کا پہلو ڈھونڈنے۔ نہاد زندگی میں ابتدا لا، انتہا اللہ، پیام موت ہے جب لا ہوا اللہ سے بے جانے۔ لا الہ کہنا گویا موت ہے، اور چونکہ خدا کا انکار ہے اس لیے خدا کی پیدا کردہ ہر چیز حتیٰ کہ دنیا اور خود اپنی جان سے انکار ہے۔ کیا کوئی اور ہستی دنیا کو پیدا کر سکتی ہے؟ سورہ نحل میں ہے، تو کیا جو بنائے وہ ایسا ہے جو نہ بنائے؟ نہیں وجود و حدود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے ہے عالم عربی۔ سورۃ السبا میں ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام انسانوں کو گھیرنے والی ہے، بشیر اور نذیر بن کر۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے، اور اگر برا کرو گے تو اپنا۔ یہ پیام انسان کے لیے ہے، لیکن نباتات و جمادات اور غیر انسانی حیوانات کے لیے نہیں۔ سورۃ الاعلیٰ میں ہے، اور جس نے مقدر کیا پھر ہدایت دی، یعنی انسان کی اور ہر چیز کی تقدیر بھی بنائی، لیکن ہدایت بھی فرمائی کہ وہ اپنی راہ ڈھونڈ لے۔ لحد میں بھی یہی غیب و حضور رہتا ہے، اگر ہو زندہ تو دل ناصبور رہتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 154 کی تفسیر دیکھیں۔ غمی نہ ہو کہ پراگندہ ہے شعور تیرا، فرنگیوں کا یہ افسوں ہے، قم بِإِذْنِ اللہ۔ مغرب والوں نے احساس کمتری میں مبتلا کر رکھا ہے، ورنہ تم اگر بیدار ہو جاؤ
تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہو۔ سورہ آل عمران میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں اندھے اور سفید داغ والوں کو، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ حیات و موت نہیں التفات کے لائق، فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود۔ صرف حیات و موت پر نظر رکھنے کے بجائے اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں ہم کیا ہیں، ہمارا مقام کیا ہے اور مقصد زندگی کیا ہے، تو ہم وہ کام انجام دے سکتے ہیں جو حیات اور موت کے تخیل سے بھی بہت بلند ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نیابت الہی کا تقاضا یہی ہے کہ موت و حیات سے بے نیاز ہو کر انسان وہ کام کرے جو اس کے منصب کے مطابق ہو۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک ظہر کر نہ سکا۔ زمانہ حاضر کا انسان بے شک سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر سکتا ہے، لیکن خود اپنی زندگی کی تاریکی کو دور نہیں کرتا۔ سورہ یونس میں ہے، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کہ وہ غور نہیں کرتے۔ سورہ ذریات میں ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کو اور خود تم میں، تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو، آگ جن کی ہوئی محکومی و تقلید سے کور۔ علامہ اقبال ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، غلام قوم مادیت کو روحانیت پر مقدم سمجھنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور جب انسان میں خوئے غلامی راسخ ہو جاتی ہے تو وہ ہر ایسی تعلیم سے بیزاری کے بہانے تلاش کرتا ہے جس کا مقصد قوت نفس اور روح انسانی کا ترفع ہو۔ سورہ نحل میں ہے، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک غلام ہے جو دوسروں کے بس میں ہے، کسی چیز پہ اس کا بس نہیں چلتا، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا کی اور اس میں سے چھپا کر اور ظاہر خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟